طلاقوں کی تعداد کے بارے میں میاں بیوی کا اختلاف ہو، شوہر کہے میں نے 1 طلاق دی، بیوی کہے 3 دی، یہ شوہر کہتا ہے 2 دی ہیں میں نے، بیوی کہتی ہے 3 دی ہیں، اور گواہ کسی کے پاس نہیں، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ اس میں مختلف قیاس آتے تھے۔ ایک قیاس یہ تھا کہ بیوی کی بات وہ مانی جائے، ایک قیاس تھا مرد کی بات مانی جائے۔ اگر یہ دیکھیں کہ 2 پر اتفاق ہے اور تیسری کا دعویٰ کرتی ہے عورت، تو پھر وہ مدعی ٹھہری۔ مدعی کے پاس گواہ ہوں ٹھیک ہے، ورنہ منکر کی قسم لو۔ دعویٰ کرنے والے کے پاس گواہ ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انکار کرنے والے کی بات قسم لے کر مانی جائے گی۔ جس طرح یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں الیمین علی المدعی علیہ، جس کے خلاف دعویٰ اس کی قسم لی جائے۔ تو اختلاف جس بات میں ہے وہ ہے نا اختلاف، 2 پر تو دونوں کا اتفاق ہے۔ عورت تیسری کا دعویٰ کرتی، مرد تیسری کے انکار کر رہا ہے۔ ایک یہ پہلو تھا۔ دوسرا یہ پہلو کہ حقیقت دیکھیں تو شاید عورت مدعی ہے کہ میں آزاد ہوں اب تیرے نکاح سے، عورت منکر ہے کہ میں اب تیرے نکاح میں نہیں، اور مرد کا دعویٰ ہے۔ حقیقت دیکھیں تو لگتا ہے کہ شاید مرد مدعی ہے بقائے نکاح کا مدعی، اور عورت منکر ہے اس کی، عورت انکار کرتی۔ تو پھر عورت کی قسم لی جائے اور مرد سے گواہ مانگے جائیں۔ 2 پہلو آ گئے نا۔ پہلا پہلو یہ تھا کہ 2 طلاقوں میں مرد عورت دونوں متفق ہیں، تیسری کا دعویٰ عورت کرتی ہے لہذا وہ مدعی ہے، اور مرد منکر ہے تیسری کا، تو اس سے قسم لی جائے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ مرد اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں میرا نکاح باقی ہے، میری قید میں ہے، میرے نکاح میں۔ بیوی کا موقف یہ ہے کہ میں آزاد ہوں تیرے نکاح سے، تیرے نکاح میں نہیں ہوں۔ یہاں مرد مدعی اور عورت منکر ٹھہری۔ اس اعتبار سے پھر مرد کے پاس گواہ ہیں ٹھیک ہے، ورنہ عورت کی قسم لی جائے۔ یہاں 2 پہلو آ گئے نا۔ یہ معاملہ قابل غور تھا۔ اس مسئلے میں جب گہری نظر سے دیکھا تو ہمیں ایک قاعدہ ملا فقہ حنفی کا، ظاہر حال جس کی تصدیق کرتا ہے نا قول اس کا مانا جائے گا۔ ہاں، ظاہر حال جس کی تصدیق کرتا ہے قول اس کا مانا جائے گا، اور گواہیاں اس کے خلاف کی مانی جائیں گی۔ کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک بھینس ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، اور اسی قبضہ بھی اسی کا ہے، تو ظاہر حال ہے کہ یہ اس کی ہے۔ دوسرا کوئی بات کرتا ہے تو گواہ اس سے مانگے جائیں گے۔ بھی تو کہتا ہے میری ہے اس کی نہیں، تو ثبوت دینا، قبضہ اس کا ہے، اس کے پاس ہے۔ تو یہاں جو قبضے والا ہے اس سے گواہ نہیں مانگے جائیں گے، گواہ مانگے جائیں گے جو اپنا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی شے نہیں میری ہے، گواہ اس سے مانگیں گے، اور جس کا قبضہ اس کی قسم لے کر بات مان لیں گے۔ تو یہ جو ظاہر حال ہے، ظاہر حال یہ ہے، اس کا ہوتا ہے قول کا اعتبار۔ اب چیزیں 2 ہیں، ایک ہے استحقاق کو ثابت کرنا، ایک ہے استحقاق سے انکار کرنا۔ تو ظاہر جو ہے اس سے استحقاق کا اثبات نہیں ہوگا، لیکن دوسروں کی استحقاق کو دفع کر لے گا۔ یہ 2 جملے بڑے قابل غور ہیں۔ ایک ہے دوسرے کا حق ثابت ہونا، ظاہر کے خلاف دوسرے کا حق ثابت نہیں ہوگا جب تک وہ گواہ پیش نہ کرے۔ ایک ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے یہ کوئی نیا حق ثابت کر لے، تو یہ اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ اس باتی استحقاق کے لیے ثبوت چاہیے، دوسرے کے حق کو دفع کرنے کے لیے کہ دوسرے کا حق ثابت نہیں، اس کے لیے ظاہر حال کو مانا جائے۔ اس کی مثال یہ سمجھے، کوئی آدمی لاپتہ ہو جائے
پتہ ہی نہیں زندہ یا فوت ہو گیا، تو اس کا ترکہ تقسیم نہیں کیا جائے گا جب تک قاضی شرع اس کی موت کا حکم نہ دے، اس وقت تک مانا جائے گا وہ زندہ ہے، ترکہ تقسیم نہیں ہوگا۔ جو لوگ اس کے وارث بن سکتے ہیں ان کے استحقاق کو اس نے دفع کر دیا، ان کا استحقاق نہیں بنا۔ ظاہر یہ ہے کہ وہ زندہ ہوگا تو ظاہر دوسروں کے استحقاق کے خلاف ڈھال بن جاتا ہے، لیکن اگر اس کے رشتہ دار اس کی گمشدگی کے دوران جو فوت ہوں گے، گمشدہ آدمی کے رشتہ دار اس کی گمشدگی کے دور میں قاضی کے فیصلے سے پہلے جو فوت ہوں گے رشتہ دار، ان کی وراثت اس کی طرف نہیں آئے گی، کہ ظاہر دوسرے پر حق ثابت کرنے کی دلیل نہیں، ظاہر یہ زندہ ہے لیکن اسے دوسروں کا وارث ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ یہ ایک فقہی ضابطہ تھا، کسی معاملے میں کسی چیز کا ظاہر ہونا دوسرے کے حق کو دفع کر لے گا، لیکن اس کا اپنا حق کہیں ثابت نہیں ہونے دے گا، صرف ظاہر، الگ سے دلیل چاہیے حق ثابت ہونے کی، یا تو ظاہر بہر زندہ موجود ہونا، ثبوت ہے جی فلانا بندہ جیدہ ہے تو ٹھیک ہے گواہ ہے، پھر وراثت کا حق بنے گا۔ لیکن اگر یہ ہے کہ وارثوں کے اعتبار سے گم ہے تو پھر یہ یعنی گم شدہ کو اپنے مال میں زندہ اور دوسروں کے مال میں مردہ مانا جاتا ہے، دوسروں کے لیے گویا کہ وہ پہلے مر چکا اور اپنے مال میں زندہ، اس کی وراثت نہیں بٹے گی۔ تو ضابطہ یہ تھا کہ ظاہر دوسروں کا حق ثابت کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کسی معاملے میں کسی چیز کا ظاہر ہونا دوسروں کے حق میں رکاوٹ ہوگا اور اس کا اپنا حق ثابت نہیں کرے گا۔ جس طرح میں نے یہ گم شدہ کی مثال دی نا، کہ اس کے ترکہ بٹے گا نہیں اور دوسروں سے اس کو ترکہ ملے گا نہیں۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ شوہر کا نکاح موجود تھا، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر ہے اس کا نکاح باقی ہے، یہ ظاہر ہے۔ اچھا، یہاں ظاہر کو ثابت نہیں کرنا، ظاہر نے کسی استحقاق کو ثابت نہیں کرنا بلکہ دوسرے کے استحقاق کو دفع کرنا ہے۔ عورت کہتی ہے میں آزاد ہوں تیرے نکاح سے، عورت کہتی ہے کہ تیرا نکاح ختم ہو گیا، یہ ظاہر کے خلاف ہے نا۔ تو ظاہر جب ایک کے حق میں موجود ہے تو خلاف کے استحقاق کو وہ دفع کر دے گا، تیرا حق نہیں بنتا، یعنی قول مانا جائے گا یہاں شوہر کا، اور اگر گواہ ہوں تو وہ عورت کے مانے جائیں گے۔ اسی پر امام احمد رضا خان نے فتویٰ دیا، تو یہ بات کہ ظاہر وہ دفع استحقاق کے لیے حجت ہے، استحقاق کی اس بات کے لیے حجت نہیں، دوسروں کے حق ثابت کرنے سے دوسروں کے حق کے انکار کے لیے یہ دلیل ہے، لیکن اپنا حق کسی دوسرے پر ثابت کرنا وہ صرف ظاہر سے ثابت نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ مبسوط سرخسی میں تقریباً 20 مرتبہ موجود ہے، شرح سیر کبیر میں بھی ہے، نہایہ میں، شرح بزدوی، بنایا بحر الرائق وغیرہ بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ حاصل یہ اس مسئلے کا کہ بیوی اور مرد میں طلاقوں کی تعداد میں اختلاف ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر مرد تھوڑی طلاقیں کہتا ہوگا، عورت زیادہ کہتی ہوگی، تبھی اختلاف ہے نا۔ اگر مرد زیادہ طلاقیں دے تو وہ فارغ ویسے کر سکتا ہے۔ بہرحال اس صورت میں اصل یہ ہے کہ عورت مدعی اور مرد منکر مانا جائے، عورت کے پاس گواہ ہیں تو اس کی بات تسلیم کریں گے، ورنہ مرد کی بات مانی جائے گی۔ اور یہ بحث کہ اولاد کی گواہی ماں باپ کے حق میں یا ماں باپ کی گواہی اولاد کے حق میں، تو یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک قبول نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ اٹیچ ہے نا یہ بات، بلکہ یہاں گواہی بھائی گواہی دے سکتے ہیں، بہنیں گواہی دے سکتی ہیں، لیکن ماں باپ وہ اولاد کے حق میں یا اولاد ماں باپ کے حق میں